فرانس میں توہین-آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف جماعت اسلامی کراچی کے تحت 3 تلوار کلفٹن پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے بعد شرکاء نے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں فرانسیسی قونصلیٹ تک مارچ کیا۔ رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید کے ہمراہ نمائندہ وفد نے قونصلیٹ جا کر یادداشت جمع کرائی اور فرانسیسی صدر سے فوری معافی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے فرانس کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور فرانسیسی صدر کے خلاف مذمتی نعرے درج تھے۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر رشتے اور ہر چیز سے مقدم ہے اور ان کی ناموس اور حرمت پر امت کا ہر فرد قربان ہونے کو تیار ہے۔ بھائیوں، جس کی تعریف رب نے کر دی ہے، یہ کیڑے مکوڑے ان کی شان میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو قعر مذلت میں تو گرا سکتے ہیں، جہنم کی آگ میں تو پھینک سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، آپ کے اسم گرامی اور آپ کی حرمت میں رتی برابر بھی اضافے کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ کرنے نکلے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کرنے کا ایک ذرہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ آپ کا نام تو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے، ہم اپنی شان بڑھانے آئے ہیں، ہم اپنے درجے بلند کرنے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے آقا سے، اپنے آقا کے ساتھ وابستہ کرنے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تو آپ کی شان کی بات ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان، ہماری عقیدت کا سرچشمہ ہے، جن پر ہم سب قربان، ہمارے ماں باپ قربان، سارے لوگ قربان، ایک بار نہیں کروڑ بار قربان، ہم سب آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی توہین کو دہشت گردی قرار دے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سینیٹر سراج الحق کی اپیل پر جمعہ 30 اکتوبر کو حرمت رسول کے حوالے سے ملک گیر سطح پر یوم احتجاج منایا جائے گا، جبکہ 1 نومبر کو کراچی میں مزار قائد سے سیبریز تک تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی جائے گی اور 3 نومبر کو خواتین کا تاریخی مارچ کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اس چوک کے اوپر کہ جہاں تمام ایمبیسیز موجود ہیں، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں گستاخی رسول کو، بلکہ تمام پیغمبروں کی گستاخی کو دہشت گردی قرار دیا جائے۔ یہ ہمارے ایمان پہ حملہ ہے، یہ اربوں انسانوں کے جذبات پہ حملہ ہے، یہ ہمارے عقیدت کے سرچشمے پہ حملہ ہے۔ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اور اس نام کی حرمت کے لیے مر مٹنے کے لیے امت کا ایک بچہ تیار ہے۔ اس لیے آج ہم نے ایک علامتی مظاہرہ یہاں پر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں چند گھنٹوں کے نوٹس پر کتنی بڑی تعداد میں ساری رکاوٹوں کے باوجود کچھ لوگ یہاں پر پہنچ سکے، لیکن وہ بھی اتنی تعداد میں ہے۔ جب ہم 1 نومبر کو آپ کو بلا رہے ہیں، 1 نومبر کو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، مزار قائد سے آگے جنا روڈ کی طرف مارچ کریں گے، بڑی تعداد میں انشاءاللہ اہلیان کراچی شریف ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اب اعلان کرنا چاہیے کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید نے کہا کہ فرانسیسی صدر نے جس توہین کا ارتکاب کیا ہے وہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ فرانس کے صدر نے جس گھٹیا حرکت کا مطالبہ کیا ہے، جس گھٹیا حرکت کا مظاہرہ کیا ہے، غیور مسلمانوں، تمہارے ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے مسلم حکمرانوں کی غیرت کہاں مرنے چلی گئی ہے؟ کس نے بات کی ہے سوائے ترکی کے طیب اردغان کے علاوہ؟ کس نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس کے صدر کا دماغ سٹ گیا ہے، تو فرانس کے اندر اس بات پر احتجاج کیا جاتا ہے کہ ایک صدر کے بارے میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ تمہارا صدر تو
आज क्लिफ्टन के 3 तलवार की इस सड़क पर हजारों लोगों के पांव के जूतों के नीचे पड़ा है। जमात इस्लामी अक़लियती विंग के सदर यूनुस सोहन, हिंदू कम्युनिटी के बाबूराम, ईश्वर और इमरान डेविड भी मुजाहरे में शरीक थे। मुजाहरे के शुरका ने नमाज मगरिब सड़क पर अदा की। बाद अज़ां वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।